علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ گھر کی صفائی ہمیشہ میزبان کے ذمے ہوتی ہے، مہمان کے ذمے صفائی نہیں ہوتی. مہمان کا تو اکرام کیا جاتا ہے، صاف جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے. دل جب یہ اللہ نے ہمیں دیا ہمارا ہے، اب ہمیں اس کو صاف کرنا ہے تاکہ اس میں رحمان کا بسیرا ہو سکے، اللہ کی یاد اس میں سما سکے. اور حدیث کے اندر آتا ہے میں 7 زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سماتا، میں قلب مومن کے اندر سما جاتا ہوں. تو ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے. اچھا، ایک عام دستور ہے دنیا کے اندر، اگر کسی دشمن پر قابو پا لیا جائے تو سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ. کیوں؟ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی خطرناک چیز ہے، کوئی ریوالور ہے، کوئی خنجر ہے، تو وہ اسے لے لیا جائے، گرا دیا جائے تاکہ اس سے محفوظ ہو سکے بندہ. سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے؟ کسی کو جب گرفتار کرتے ہیں یا پکڑتے ہیں تو ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھواتے ہیں تاکہ کوئی مہلک ہتھیار اس کے ہاتھوں میں ہے تو اس کو روک دیا جائے، محروم کر دیا جائے تاکہ اس پہ پورا کنٹرول حاصل کر لیا جائے. شیطان کا بھی یہی معاملہ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتا ہے. یہ یاد الہی ہمارا ہتھیار ہے، وہ ہمیں سب سے پہلے یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان کے اوپر چڑھ آیا اور شیطان نے ان کو یاد الہی سے بھلا دیا. یعنی ان سے وہ ہتھیار چھینا جو زیادہ ان کے لیے فائدہ مند تھا، وہ چھین لیا. خطرناک ہتھیار چھین لیا، اب خالی ہاتھ ہو گئے. شیطان کا پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے یاد الہی سے بھلاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کر سنتوں کے اوپر اور فرائض کے اوپر حملے کرتا ہے، کے اوپر شکوک اور شبہات کے حملے کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. ساری باتوں کے بعد فرمایا کہ شیطان تمہیں روکتا ہے یاد الہی سے اور نماز سے. نماز سے روکتا ہے، یہ بعد میں فرمایا. یاد الہی سے روکتا ہے، یہ پہلے فرمایا. یہ انسان کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے یاد الہی. تو شیطان پہلے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے بندہ یاد الہی میں لگا ہوا ہے، اس کو یاد الہی سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بندہ یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے، پھر شیطان کا اگلا حملہ سنتوں کے اوپر، فرائض کے اوپر، عقائد کے اوپر ہوتا ہے. تو عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو دشمن کو اندر آنے ہی نہ دے، باہر ہی رکھے، دور ہی رکھے. عام طور سے ملکوں کی ایک سے زیادہ ڈیفنس لائن ہوتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے جو فرسٹ ڈیفنس لائن ہے دشمن اس سے پیچھے ہی رہے، اندر آئے نہ. یاد الہی فرسٹ ڈیفنس لائن کی مانند جب اس سے انسان غافل ہوا، اب سیکنڈ ڈیفنس لائن پھر وہ دل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے. شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو یہ دل کے اوپر پھر حملے کرتا ہے. اور ہمارے غافل ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علامت کیسے پتہ چلے؟ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، پڑھنی فاتحہ ہوتی ہے، پڑھ تحیات رہے ہوتے ہیں، اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اور جناب وہاں پہ پتہ نہیں کچھ اور ہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قل هو اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے حملہ تو کیا ہوا پورا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی عجیب بات ہے، ہم سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہماری دکان ہمارے اندر ہوتی ہے. صرف حاضری مطلوب نہیں ہے، اللہ کو حضوری بھی مطلوب ہے. نماز میں ہم حاضری بھی دیں اور حضوری کے ساتھ یہ مطلوب ہے. اندر آتا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. حضور قلب کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اس نماز کی کوئی شان ہی نہیں ہے جس کے اندر حاضری تو ہے، حضوری نہیں. قرب قیامت کی علامات میں سے ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن سب کے دل یاد الہی سے غافل ہوں گے. تو نماز میں حاضر ہو جانا یہ الگ کام ہے، اور دل کا اللہ کے سامنے حضوری میں آ جانا یہ ایک اور بات ہے. اچھا، نماز کا اصلی مقصد کیا ہے؟
نماز کا مقصد اصلی کیا ہے؟ قرآن مجید میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کا مقصد بھی یاد الہی، اور ہماری نماز جس میں یاد الہی کچھ نہ ہو، ہماری نماز تو ایسی غفلت والی ہوتی ہے۔ اگر ہم یاد الہی والی نماز پڑھیں خشوع خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، اکثر لوگوں کو دیکھا رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح ابھی کھڑے نہیں ہو پاتے، سجدے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں اعضاء کو سکون نہیں ملتا، دوسرے سجدے کی طرف فوراً دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ بے سکونی والی جلد بازی والی نماز، یہ پھر نماز تو نہیں رہتی۔ قرآن کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو برائی سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے۔ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہماری نماز نہیں بنی، ہمیں ابھی اپنی نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی نماز پر محنت کرتے ہیں یقیناً ان کی نماز بہتر ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس آتے تھے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، نماز کی کیفیات نصیب ہو جائیں۔ ایک بزرگ آئے، ایک عالم آئے ایک اللہ والے کے پاس، اور آ کے عرض کیا حضرت مجھے ایسی نماز پڑھنی سکھا دیجئے جیسی صحابہ پڑھتے تھے۔ آج تو لوگ بیعت بھی ہوتے ہیں نا، تو کیوں؟ جاب اچھی ہو جائے، کوئی تعویذ دے دیں، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، کوئی بیمار ہے گھر میں وہ صحت مند ہو جائے، میرا جھگڑا ہے وہ دور ہو جائے، بیوی مانتی نہیں وہ ماننے لگ جائے، یہ معاملے ہوتے ہیں۔ کون ہوتا ہے جو آ کے یہ کہے کہ میری نماز ایسی ہو جائے کہ اللہ کا قرب مجھے مل جائے؟ اس کے لیے تو آج بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ایک صاحب کسی اللہ والے سے، کسی شیخ سے بیعت تھے، تو ایک مرتبہ اپنے کسی دوست کو کہنے لگے میرے شیخ تو بڑے پہنچے ہوئے، بڑے کامل ہیں۔ بھئی کیا مطلب، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، بڑے عالی مقام ہیں، بڑا ان کی شان ہے، اور میں بڑا ان کا قدردان ہوں۔ بھئی کیا ہوا، کوئی بات تو سناؤ۔ کہا بھئی بات یہ ہے کہ میری بیوی روٹھ کے چلی گئی تھی، میں نے بڑی کوشش کی، بار بار سسرال جاتا، اس کی منتیں کرتا، سب کچھ کرتا، مانتی نہیں تھی، نہ وہ مانتی نہ سسرال والے مانتے۔ جب بالکل تھک گیا میں اپنے شیخ کے پاس آیا، میں نے کہا حضرت مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں بیوی مان جائے۔ انہوں نے کچھ پڑھنے کو بتایا، وہ میں نے پڑھا، لو جی اس کے بعد میں سسرال گیا اور وہ تو 1 منٹ میں تیار تھے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب میں گیا ہوں تو جناب ایسے تیار۔ تو اب یہ جو سنی نا بات، جس نے سنی اس نے کہا تو نے اپنے شیخ کی کوئی قدر نہیں کی۔ میں کہا کیا کہہ رہے ہو خدا کے بندے، میں ان کی کرامت سنا رہا ہوں، ان کی تمہیں تو بڑائی سنا رہا ہوں، یہ ناقدری ہے؟ میں کہا تو نے کوئی قدر نہیں کی۔ نہیں کیا مطلب میں نے قدر نہیں کی؟ کہ تم نے شیخ کے پاس جا کے بیوی کا قرب مانگا، شیخ کے پاس جا کے اللہ کا قرب مانگ لیتے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے لیے بیعت ہونا، اللہ کے لیے کسی سے رابطہ رکھنا، یہ مقام کچھ اور ہے۔ اور یہ بات بھی پکی ہے، قرآن مجید کے اندر بات آتی ہے، جو انسان پابندی کے ساتھ اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال لیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، آگاہ رہو، یہ جو دلوں کا اطمینان ہے یہ میری یاد میں ہے۔ آج ہمارے پاس یاد الہی کے لیے وقت ہی نہیں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہم اللہ کو یاد تو کریں اور خوب یاد کریں۔ پھر یاد الہی کا جو مقام ہے نا، یاد کا جو مقام ہے وہ دل ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی ماں کا بیٹا ہو اور دور کسی ملک میں وہ جاب کے لیے گیا ہوا ہو، اب 15 دن بعد کال آئے بیٹے کی، تو ماں نے کبھی کہا کہ بیٹا میری زبان نے تجھے بڑا یاد کیا، میرے جگر نے تجھے بڑا یاد کیا، میرے ہاتھ پاؤں نے تجھے بڑا یاد کیا، آنکھوں نے نہ، ہمیشہ کہے گی بیٹا میرے دل نے تجھے بڑا یاد کیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ دل ہے یاد کا مقام، زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ تو جب کسی بندے کے دل میں اللہ کی یاد رچ جائے، بس جائے، ہر وقت وہ یاد الہی میں مگن ہو جائے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ جب انسان محنت کر لیتا ہے نا تو اس کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ کسی شاعر نے اس کیفیت کو لکھا، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اللہ میں دنیا کی ساری چیزوں میں مصروف تو رہا ہوں، لیکن بہرحال تیری یاد سے نہیں میں غافل ہوں۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے موقع پہ تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، خراسان سے آیا ہوا تھا اور بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا، رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے قلب کی طرف توجہ جب کی تو دیکھا کہ اس کا قلب یاد الہی سے غافل ہے۔ اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو میرے ساتھی ہے نا خراسان سے آئے ہوئے، کاش یہ مجھے دیکھ لیتے، کیسا میں رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اس کا دل کہیں اور تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مینا گیا، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، اس کی طرف ہجوم تھا، چیزیں سیل کر رہا تھا کچھ، اور خریداروں کا ہجوم تھا، اور میں نے جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو یاد الہی سے اس کا دل جڑا ہوا تھا۔ ایک شخص بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کر غافل، اور ایک کاروبار کرتے ہوئے یاد میں شامل۔ اب یہاں بعض لوگوں کو سوال اشکال پیدا ہو جاتا ہے، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ ہر وقت یاد الہی میں رہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک مثال ہے، دیکھیں بھائی، دو بھائی ہیں، ایک اپنی جاب پہ جا رہا تھا، دوسرے نے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ جس نے انٹرویو کے لیے جانا تھا نا، اس کو بڑے بھائی نے سمجھایا ایسے دیکھنا، یہ کرنا، اعتماد سے جواب دینا، یہ بات ہو تو ایسے کرنا، اور اس چھوٹے نے کہا بھی آپ میرے لیے دعا کریں، میں جا رہا ہوں۔ یہ بڑا اپنے دفتر چلا گیا، اپنے کام میں ڈاک سمیٹی، لوگوں سے ملا، دوپہر کو کھانا کھایا، نماز پڑھی، سارے کام کر آ کے شام کو جب 5 بجے آفس بند کر کے واپس آیا گھر تو بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ تو سلام کے بعد پہلی بات یہ کہ بھائی کیا بنا تمہارے انٹرویو کا، سارا دن تمہارے خیال میں رہا۔ تو جب ہمارا دل مخلوق میں اٹک سکتا ہے باقی کام کاج کے ساتھ، تو یاد الہی کے ساتھ، خالق کے ساتھ، ذات کے ساتھ بھی اٹک سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اللہ 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 کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ جی اللہ اللہ کیا ہوتا ہے، جی سبحان اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، یہ اللہ اللہ کیا کرنا، یہ اللہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو سادہ سی ہے اور ایک پھر دلیل کے ساتھ ہے قرآن مجید کی۔ جو سادہ سی بات ہے نا، دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو جب ماں کی طلب ہوتی ہے نا، وہ کیا لگاتا ہے رٹ، امی امی امی، وہ نہیں کہتا میری خوبصورت امی، میری پڑھی لکھی امی، اور میری بہت اچھی امی، سلیقہ مند امی، سب کا خیال رکھنے والی امی۔ وہ کوئی صفات تو نہیں گنواتا، وہ تو ڈائریکٹ امی امی امی۔ اس کو پتہ ہے کہ ماں جب سنے گی تو تڑپ جائے گی۔ اسی طرح بندہ جب اللہ رب العزت کا نام محبت سے لے رہا ہوتا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، اس کا ایک اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں اپنے بندے کو لے لیتے ہیں۔ اصل میں ہمیں بھی اللہ کہنے کا مزہ ہی نہیں آیا، جب اس کا مزہ لگ جائے گا نا پھر اللہ اللہ پھر کہا کریں گے۔ ہمیں آئس کریم کا مزہ آتا ہے، بریانی کا مزہ آتا ہے، چاکلیٹ کا مزہ آتا ہے، اللہ کہنے کا کبھی دل کو مزہ ہی نہیں آیا، اس لیے پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، میں ایک مرتبہ